یہ 85 بچڑوں کی میں فارمنگ کر رہا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی خوراک مجھے باہر سے نہیں لانی پڑتی۔ ایک دن کا ایک بچڑے کا خرچہ تقریباً 500 سے 600 روپے ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے 85 بچڑوں کے لیے 2 بندے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے ماہ 26 بچڑے سیل کیے ہیں اور سارا خرچہ نکال کے 3 لاکھ سے پلس پروفٹ حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سرکل بن چکا ہے، ہر ماہ 2 گاڑیاں سیل ہوتی ہیں اور 3 گاڑیاں خرید کر لے آتے ہیں۔ جتنا عرصہ مجھے اس فارمنگ کو کور کرتے ہو گیا ہے، آج تک میں نے اپنی لائف میں اور اس عرصے میں، اس پیریڈ میں کوئی ایک فارمر ایسا نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ میں نے یہ فارمنگ کی اور مجھے نقصان ہوا، بلکہ 3 سال پہلے 450-500 روپے کے جی سے چل کے آج 3 سال بعد 1000 پلس پر کے جی اس کا گوشت بک رہا ہے، اور پھر پرائز بھی ڈالر کی صورت میں پاکستان میں آ رہی ہے۔ فارمر کو، پاکستان کے کسان کو اگر کسی فارمنگ نے ڈالر میں نوازا ہے، ڈالر سے نوازا ہے، تو یہ فارمنگ ہے۔ ہم اس کے فیوچر کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ایک اچھے اور بڑے خوبصورت بچڑا فارم میں موجود ہیں، فارمر نوجوان سٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس فارمنگ کی حقیقت کیا ہے، فیوچر کیا ہے، اس وقت ان کے پاس آؤٹ پٹ کیا ہے، کتنے بچڑے ہیں، اور اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہدایات کیا ہیں، یہ ساری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ میرا نام رانا عمیر افتخار ہے اور میں پاک پتن کا رہائشی ہوں۔ اچھا، آپ بتائیے گا کہ اس فارمنگ کی خصوصیات آپ کے سامنے کیا ہیں؟ خصوصیات سر یہی ہیں کہ یہ ایک پروفیٹیبل کام ہے، اور کہہ لیں کہ آپ سب سے کم وقت جس کو دینا چاہیں وہ کام ہے یہ۔ پورے سال کا یا 6 ماہ کا پیریڈ نہیں ہے؟ پورے 6 ماہ کا پیریڈ نہیں ہے، یہ تقریباً 3 ماہ میں یہ کور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 10 یا 15 بچڑے بھی لیتے ہیں تو وہ 3 ماہ میں آپ آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں آپ کو۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور یہ کتنا فلاگ، کون سا فلاگ ہے؟ سر مجھے یہ 3 سال ہو گئے تقریباً، اور یہ فلاگ وغیرہ تو مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ میرے مہینے میں 1-2 گاڑیاں بچڑوں کی نکل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، مطلب کہ آپ کا وہ میکنزم، آپ نے وہ 3 ماہ کا میکنزم ہی ختم کیا ہوا ہے۔ جی سر۔ ہر منتھ آپ کا جو مال تیار ہوتا ہے، آپ اس کی 1 یا 2 گاڑیاں جو بھی ہوتی ہیں آپ اس سلاٹر ہاؤس میں لے جاتے ہیں۔ جی سر۔ سر، لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، ان میں سے ایک بہت یہ کہ ایک تو یہ جانور کس طرح کا ہوتا ہے جو آپ پالتے ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ عموماً عام بندہ جو ان نالج بندہ وہ لے لیتا ہے، لیکن جانور کسی اور کیٹیگری کے لے وہ تیار نہیں ہوتا۔ صحت مند جانور لینا چاہیے اور قد والا جانور لینا چاہیے، اور کوئی اس کو چوٹ وغیرہ نہ لگی ہو۔ اچھا، سلاٹر ہاؤس میں کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ان جانوروں کو کیسے پالتے ہیں، فارمنگ کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، کیا ڈالتے ہیں ان کو؟ فارمنگ کے لیے سر ان کو ہم تقریباً سائلج اور ونڈا، اور اس کے بعد پھر آلو کے سیزن میں آلو اور ساتھ ہلکا پھلکا ونڈا چلتا ہے۔ اس وقت ونڈا اور سائلج ہی چل رہا ہے؟ جی سر۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانور کو پرچیزنگ کرنے کے بعد پرچیزنگ کیا ہوتی ہے، ایوریج کی پرچیزنگ کیا ہے؟ ایوریج سر تقریباً 3 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ بن جاتا تھا 35 سے 40 ہزار یا 35 سے 50 ہزار روپیہ، اور اب لگا لیں تو اب آپ کہہ لیں کہ وہی والا جانور 75 ہزار سے لے کر لاکھ روپے تک ملتا ہے۔ اچھا، جیسے کہا آپ نے کہ تقریباً 75 ہزار سے 1 لاکھ تک کی پرچیزنگ ہوتی ہے، تو اتنے میں جو جانور آپ پرچیز کرتے ہیں وہ کتنے وزن کا ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو تیار کر کے کتنے وزن تک تیار کرتے ہیں اور کتنے ماہ میں کرتے ہیں؟ سر تقریباً جو 1,75,000 سے 1 لاکھ تک آپ کہہ لیں تو وہ تقریباً 110 سے 115 کلو جانور مل جاتا ہے، اور اس پرائس رینج کے حساب سے تو اس کو 3 مہینے میں تقریباً وہ گین کر جاتا ہے 40 سے 50 کے جی۔ مینز یہ کہ آپ 160-70 کے جی وہ ٹوٹل ہو جاتا ہے، وزن ہو جاتا ہے اس کا۔ اور اس میں آپ کا خرچہ 1 لاکھ کا آپ نے لیا تھا، کتنے میں تیار ہوا؟ سر تقریباً 45 ہزار، 40 سے 45 ہزار۔ اور پھر وہ سیل کتنے میں ہوتا ہے؟ آپ 1,000 کے حساب سے لگا لیں، وہ 1,000 روپے ہے نا گوشت کا ریٹ، تو 1,000 روپے کے حساب سے لگا لیں تقریباً وہ بن جاتا ہے 160-65 مطلب 1,60,000 65 ہزار 1,60,65 70 ہزار کے راؤنڈ باؤٹ، مطلب کہ پر پیس جو ہے ایک بچڑا جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار کی پروفٹ دے جاتا ہے۔ جی سر۔ اور اس میں آپ بتائیے گا کہ جانور کو پالنے کے حوالے سے ایک جانور میں ایک دن کا کیا خرچہ ہے، سائلج کا، ونڈا توڑی وغیرہ کا؟
سر ایک دن کا تقریباً خرچہ آ جاتا ہے 550-600 روپیہ آ جاتا ہے. 550 سے 600 روپے ایک دن کا آ جاتا ہے. جی. آپ جو سائلج بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جانور جو بچڑا فارمنگ کرنا چاہتا ہو یا کوئی اینیمل کی فارمنگ کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے وہ سبز چارہ لائے, اس کے لیے وہ چارہ ڈیلی کا کاشت کرنا, ڈیلی کاٹ کے لانا ضروری ہے. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنا رقبہ ہے, کتنا چارہ کاشت کرتے ہیں, یا کہ آپ کا وہ جھنجھٹ ہی نہیں ہے؟ سر یہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. ہم صرف وہ سائلج وغیرہ یہ وہ تیار کرنا ہوتا ہے یا ہم نے خریدنا ہوتا ہے یا اس کی وہ گٹھیں ہوتی ہیں وہ پیکڈ ہوتی ہیں, وہی لے کے آتے ہیں اور وہی ان کو ڈال دیتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے یہ کہ ان کو کاٹ کے مطلب پٹھے شٹھے ڈالنے ہیں یا ان کو. ایک دن کا ایوریج میں وزن کتنا بچڑا گین کرتا ہے جس طریقے سے آپ پال رہے ہیں؟ ایک دن میں کتنا وزن بڑھا لیتا ہے؟ تقریباً 1 سے 1.5 کلو بڑھا دیتا ہے. 1 سے 1.5 کلو ایک دن کا وزن جانور بڑھا لیتا ہے. جی. مسائل کیا ہیں اس فارمنگ میں؟ آنے والے بہت سارے لوگ کام کرنے سے پہلے مشکلات بھی جاننا چاہتے ہوتے ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ اس میں آنے والی درپیش مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مسائل یہی ہے کہ کوئی وبا نہ ہو آ جائے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا ویسا بیماری نہ آ جائے, یا کوئی جانور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو جائے, ایکسپائر نہ ہو جائے. باقی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی. آپ کے یہاں اس وقت ٹوٹل فارم میں کتنے بچڑے ہیں اور ان کو کور کرنے کے لیے 2 ٹائم کتنے لوگ موجود ہیں ادھر؟ اس میں سر 85 بچڑے ہیں تقریباً, اور ان کو 2 بندے کور کرتے ہیں. اچھا. اور ساتھ 2 بندے میں نے رکھے ہوئے ہیں. مطلب کہ آپ ہیں خود فزیکلی اور 2 بندے آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. جی سر. اور آپ 85 جانوروں کی فارمنگ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. جی سر. چارہ فزیکلی اب میں تو کام نہیں کرتا نا, پہلے میں کرتا رہا ہوں تقریباً 2 سے 2.5 سال کرتا رہا ہوں, 3 سال, اور پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ابھی جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہو تو پھر کیوں اس طرح. ہاں جی. 7 بندہ کسی اور کا بھی روزی وغیرہ. اور جو آپ نے پچھلے ماہ آپ نے 2 گاڑیاں نکالی ہیں, ان میں آپ کا پر ہیڈ کتنے میں بچڑا سیل ہوا ہے, اور اخراجات نکال کے آپ کو پرافٹ کتنی آئی ہے 2 گاڑیوں کی؟ 2 گاڑیاں پچھلے ماہ ہم نے وہ سلاٹرنگ ہاؤس بھیجی ہیں, اور اس میں 10 سے 15 ہزار روپے کی آپ ریشو لگا لیں پروفٹ کی, تو تقریباً تھے 26 بچڑے, اور 15,000 کے حساب سے لگا لے تو بن جاتے ہیں تقریباً 3 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. 3 لاکھ روپے پلس آپ کا یہ 1 ماہ کا آؤٹ پٹ ہے. جی جی سر. اور اگلے ماہ میں آپ دوبارہ ہی جتنا مال تیار ہوگا اس کو دوبارہ پھر 1 گاڑی نکلا یا 2 گاڑی نکلا, یا آپ نے منتھلی پیریڈ رکھا ہوا؟ ہم نے سر وہ اصل میں نا بچڑے ہو گئے زیادہ. پہلے میں نے 26 سے شروع کیا تھا, 26 بچڑے تھے میرے پاس سب سے پہلے, اور اب شکر اللہ کا 100 سے پلس بھی ہو جاتے ہیں, کم بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہی ہے کہ اب سرکل بن جاتا ہے, جب سرکل بن جائے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور اس دوران ہی جیسے بچڑے آپ کے سیل ہوتے ہیں, اس دوران ہی آپ جتنے چاہیے اتنے اور بھی لا کے ایڈ کر لیتے ہیں؟ اسی طرح ہی ہے سر, تقریباً کوئی 5-6-7 ایڈ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ہاں جی. مطلب کہ جتنے اگر آپ 13 بھیجے ہیں تو تقریباً 19-20 آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, فیوچر کے والے سے بتائیے گا, اس فارمنگ کا فیوچر کیا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ 3 سال سے کر رہے ہیں اور ابھی تک اسی فارمنگ سے وابستہ ہیں, اور اس فارم بڑی عجیب بات لوگوں کو لگے گی کہ اس فارم میں جو فارمنگ ہو رہی ہے اس کی ضرورت کی ساری چیزیں یہیں پہ موجود ہے, باہر سے کچھ نہیں لانا پڑے گا. جی سر, یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے باہر سے کچھ بھی نہیں لے کے آتے, نہ کوئی پٹھے لے کے آتے, ایک دفعہ ہی لے آتے ہیں جو بھی سائلج ونڈا وغیرہ ہوتا ہے, تو یہیں پہ ہی وہ ہو جاتا ہے. اور بات فیوچر کی ہے تو مجھے تو اللہ تعالیٰ پہ بھی یقین ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ یہ برائٹ ہی ہے اس کا فیوچر, کوئی ایسا مسئلہ. اور یہ جگہ کتنی ہے جس میں یہ 100 بچڑوں کی فارمنگ ہے؟ 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جگہ کتنی ہے؟ سر یہ ہے تقریباً 4 کنال جگہ ہے, اور لیکن میں نے تو پھر وہ کمرہ شمرہ بھی بنایا ہوا ہے اور سارا کچھ ہے. جبکہ جانوروں کے لیے آپ سمجھ لیں گے 3 کنال جگہ جو وہ جانوروں کے لیے تقریباً 3 کنال جگہ, وہ 3 کنال کی جگہ پہ فارم ہے جس میں 85 بچڑوں کا فارمنگ ہو رہی ہے اور 100 بچڑوں تک فارمنگ کی ہوئی ہے. جی سر, 100 سے پلس کی ہوئی ہے. جی ویورز, نوجوان اسٹوڈنٹ بھائی جو اپنی اس ایج میں, جس ایج میں بچے اپنے والدین کا پیسہ ضائع کرتے ہیں, یہ پیسہ والدین کو کما کے دے رہا ہے اور 100 بچڑوں تک کی فارمنگ کر کے اپنا اچھا روزگار سٹیبل کیے ہوئے ہیں, اور ڈالر کی صورت میں اس کا ریونیو پاکستان میں لا رہا ہے. اپنے میزبان حافظ اکرام کو دے اجازت. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس آئیڈیا کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ اپنی مزید بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان حافظ اکرام کو اجازت دیں, انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.